بنگلہ دیش سے ان کے ایک ہائی رینکنگ آرمی آفیسر جنرل قمر حسن پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور پاکستان سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے بھی اور آرمی چیف سے بھی دونوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت مثبت ہے۔ بنگلہ دیش سے حسینہ واجد کے زمانے میں ایک تناؤ والی کیفیت رہی پاکستان سے باہمی تعلقات کی، حالانکہ وہ ہمارا اور ان کا آپس میں فاصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، دلوں کے قریب ہیں وہ ہمارے، لیکن معاملات دوری کی طرف چلے گئے تھے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہے اور جتنا کھلے طریقے سے بڑے دل کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو امبریس کریں اور فاصلے مٹائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہوپ فلی آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ گزشتہ روز آرمی چیف نے کے پی کے اندر بھی ایک میٹنگ کو چیئر کیا جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا کے پی کے اندر سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے۔ اس کی جو امپورٹنٹ اس کی سٹیٹمنٹس ہیں اس میٹنگ کی کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات چاہتا ہے، افغانستان سے یہ جو خارجی فتنہ ہے اس کی موجودگی پر اختلافات ہیں، خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں ہو رہا، جب ہم مل کر متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کو نہ ماننا، سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی کو خلیج ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس طرح کے اور سٹیٹمنٹ ہے۔ اس وقت کے پی کی جو سچویشن ہے سیکورٹی کے حوالے سے، اس کے بعد اصلاح ایسے ہیں جس میں خود چیف منسٹر کے پی کا اپنا بھی علاقہ شامل ہے کہ وہاں پر وہ شاید وزٹ کرنے بھی جاتے ہوئے ان کو بہت بڑے پیمانے پر احتیاط، دن کی روشنی میں بھی بہت بڑے پیمانے پر احتیاط کرنی پڑتی ہو۔ لکی مروت ہو، ڈی آئی خان ہو، بیشتر ایسے اضلاع ہیں جہاں پر صورتحال بہت ابتر ہے، تو وہاں پر پوری حکومت کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ فوج کے تعاون سے، دیگر سیکورٹی اداروں کے تعاون سے ایک ایسا آپریشن کرنا چاہیے کہ یہ جو خارجی دوبارہ وہاں سر اٹھا رہے ہیں، ہمارے اپنے بچے شہید ہوتے ہیں نا، فوج والے ہوں یا سویلین ہوں، تو اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک ایسی اپروچ ہونی چاہیے جس میں پولیٹیکل اونرشپ شامل ہو، سیاستدان جو ہے، جو صوبے کی قیادت ہے، جو مرکز کی قیادت ہے، اس کی کمپلیٹ اونرشپ لے۔ اپنے سیاسی جو موضوعات ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ مرکز میں بات چیت کا عمل کیسے آگے بڑھے گا، اس کے اوپر ابھی الزام تراشیاں زیادہ ہیں، حالانکہ جو شروعات ہوئی تھی اسپیکر کے اس انیشیٹو کے بعد، اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ کچھ برف پگھلی ہے، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف معاملات جائیں گے، لیکن ابھی بیانات جو پریس کانفرنس کی شکل میں بھی سامنے آتے ہیں اس میں بھی تندی اور تیزی ہے، اور ہاؤس کے اندر کا ماحول بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آج آپ کو دو سٹیٹمنٹس پہلے سنانا چاہوں گا، ایک اعظم نذیر طارر صاحب کا جو وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ اپنے پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی رہائی چاہتی ہے، دکھائیے گا۔ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نائب وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان جس میں اتحادی جماعتوں کے تمام نمائندگان ہیں اور اپوزیشن کے 6 اراکین ہیں، اور اب جو مطالبہ سامنے آیا ہے، یہ ساری عمر کہتے رہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو بندے مقدمات میں ملوث ہیں اور جیلوں میں بند ہیں اور جن پہ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کے اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، حکومت انہیں رہا کر دے۔ میں اس ایوان کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی تو اجازت نہیں دیتا، ایک عدالتی طریقہ کار ہے، وہ اپنایا جائے، عدالتوں میں جائیں، انہیں ریلیف ملتا رہے، جہاں پہ نہیں بنتا نہیں بھی ملتا۔ شہباز شریف صاحب نے وہ کر کے احتجاج کا ایک نیا طریقہ جو ایجاد کیا ہے، اس کے بعد اب ہاؤس کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ پہلے وہ کچھ اور طرح کے نعرے لگا کرتے تھے، گو بابا گو نواز گو، اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اپوزیشن نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ سنیے آج بھی سارے لیڈرز کے بیانات کے اینڈ پہ آپ کو کی آوازیں نظر آئیں گی، دکھائیے گا۔ یہ کا نعرے جو ہے نا یہ تو گیدڑ لگاتے ہیں، لیکن اگر پارٹی کہے کہ لگانا ہے تو گیدڑ بن جائیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے۔